اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان المبارک کے ببرکت مہینے سے گزر رہے ہیں. دن بڑی تیزی سے گزر چکے ہیں. نصف رمضان گزر چکا ہے اور چند دن میں آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے. تو رمضان سارے کا سارا غیر معمولی عبادات کا مہینہ ہے. اس میں سب سے اہم عبادت بنیادی طور پر نماز ہے، جو سارا سال زندگی کے ہر دن مسلمان پر فرض ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو نماز کا جو بنیادی مضمون ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور نماز جس کو پڑھنا کہتے ہیں، اصل میں نماز صحیح طور پر ادا کرنا ہے. دل ڈال کے، جان ڈال کے اللہ تعالیٰ کے حضور سربت سجود ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور قیام کرنا، یہ ساری باتیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے اہتمام سے ہونا چاہیے. اور ہمیں حقیقت سمجھنی چاہیے کہ نماز ادا کرنے کی حقیقت کیا ہے، اور کیا ہمیں نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اس کے لوازم کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس لحاظ سے آج جو حدیث میں درس میں پیش کروں گا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریق تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کو بڑے ہی پیار بھرے انداز میں، بڑی شفقت کے ساتھ مختلف باتوں کی نصیحت فرماتے تھے. اور ان کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے آپ صرف شروع سے ہی بات کا آغاز نصیحت سے نہیں فرماتے تھے. بعض اوقات یہ سوال میں اٹھاتے کہ کیا میں تمہیں اس بات کے بارے میں نہ بتاؤں. سوال ہے کہ کون سا صحابی ہوگا جو یہ کہے کہ یا رسول اللہ نہ بتائیں. وہ تو اس ان نیکی کی باتوں کو سننے کے پیاسے بیٹھے ہوتے تھے. ہر وقت جس کو کہتے ہیں گوش پر آواز آقا ہوتے تھے، اپنے آقا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہوتے تھے. لیکن پھر بھی ان کی توجہ قائم کرنے کے لیے، زیادہ متوجہ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا انداز اختیار فرمایا کرتے تھے. صحابہ نے لازم ہے کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ضرور بتائیے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، نماز کے اہتمام میں یہ بات لازم ہے کہ انسان پوری طرح وضو کرے. اور اس کی ایک مثال دیتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ سردی وغیرہ کی وجہ سے دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد میں دور سے چل کر آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایک قسم کا رباط ہے. رباط سے مراد ہے سرحدوں پر چاؤنی قائم کرنا. تو ایک لمبا فکرہ ہے، میں اس کو الگ الگ لیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی وغیرہ کی وجہ سے یا بعض اوقات انسان بڑی جلدی میں ہوتا ہے، تو دل نہ چاہنے کے باوجود، نیند آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، تو دل نہ چاہنے کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یہ بڑی بات ہے. وضو نماز کی کنجی ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. یہ نماز کے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے یہ چابی گھمانی ضروری ہے کہ صحیح طور پر انسان وضو کرے. تو فرمایا
کہ اچھی طرح پر وضو کرنا. اب اچھی طرح کر وضو کرنا باوجود اس بات کے کہ انسان اس وقت گھبراتا ہے سردی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور فرمایا کہ پھر چل کر مسجد آنا. ہر آدمی کا گھر تو مسجد کے ساتھ نہیں ہوتا، قریب بھی ہیں دور بھی ہیں، لیکن اس کا فائدہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجد جانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ہر قدم پر اس کو ثواب ہوتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ مسجد میں آنے کے بعد ایک نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس انتظار میں رہتا ہے کہ پھر اگلی نماز آئے. گویا اس کے دل میں نماز ادا کرنے کی محبت اس قدر مضبوطی سے قائم ہوتی ہے کہ ایک نماز ادا کرتا ہے تو منتظر رہتا ہے کہ اگلی نماز کب ہوگی. گویا جیسے ایک انسان کو ایک بادشاہ سے ملنے کا موقع ملے تو بادشاہ سے ملنے کے بعد اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ مجھے دوبارہ اس بادشاہ سے ملنے کی توفیق ملے. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ادا کرنا بالکل اسی کو طرح ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا نام ہے، اور اس کے بعد اگلی نماز کا انتظار ایک بہت بڑی نیکی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رباط رکھا ہے. یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ملک کی یا کسی علاقے کی سرحد پر چھاؤنی قائم کرنا. یہ ایک بڑا لطیف طرز بیان ہے کہ اگر انسان کے گھر کو ایک قلعہ کا تصور کیا جائے تو شیطان باہر سے مختلف قسم کی خرابیاں اس کے لیے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی خود حفاظتی کا انتظام کر لے، سرحدوں پر چھاؤنیاں قائم کر لے اور اپنا دفاع مضبوط کر لے تو پھر شیطان کبھی بھی اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر اس کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں، ان کو معمولی خیال نہ کرو بلکہ ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو. اور یہی باتیں ہیں جو ہمیں رمضان کے دوران اپنے دل میں ڈالنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. نماز باجماعت کی فضیلت کے بارے میں ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا پھر وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کی طرف گیا تاکہ وہاں پر فرض نماز ادا کرے، تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اس نے اٹھائے ان میں سے اس کے ایک ایک قدم کے لحاظ سے اگر ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے تو دوسرے قدم سے دوسرا گناہ معاف ہوتا ہے. تو یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا اور مسجد میں آ کر نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ ایک ایسا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. اور انسان سے بسا اوقات بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، غفلت میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، جو بھی غلط بات انسان سے صادر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نماز نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا کر انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے میں بخشتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں، صرف یہ ہے کہ مانگنے والا ہونا چاہیے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ ایک تو ان کے گناہ معاف ہوں گے اور دوسرے قدم سے اس کا ایک اور درجہ بلند کر دیا جائے گا. اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجہ نیکی کے لحاظ سے اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اور یوں سمجھو کہ ہر قدم پر اسے ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ خوبیاں ہیں، یہ برکات ہیں نماز کی، وضو کی، مسجد میں آنے کی. اور پھر نماز ایسے طریق پر ادا کرے کہ جیسے انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں،
اسے یہ یقین ہو اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ اگر وہ پورے اہتمام سے نماز ادا کرے گا تو وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور پھر قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کا پابند بنائے اور صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔